نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة وارض الله واسعة انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ تم فرماؤ اے میرے مومن بندو اپنے رب سے ڈرو، جنہوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے اور اللہ کی زمین وسیع ہے۔ صبر کرنے والوں کو ہی ان کا ثواب بے حساب بھرپور دیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی، قل اے محبوب آپ فرمائیے۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اہل ایمان کو نصیحت فرمائیں اور انہیں تقوی اور پرہیزگاری اور عبادت اور ریاضت کی ترغیب دلائیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اے میرے ایمان والو بندو، تم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کر کے اور اس کی نافرمانی سے خود کو بچا کر اپنے رب کے عذاب سے ڈرو۔ پھر فرمایا کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، کہ جنہوں نے بھلائی کی ان کے لیے دنیا میں بھلائی ہے۔ اس کی دو تفسیر علماء نے اس آیت کریمہ کے اس حصے کی۔ پہلی تفسیر یہ کی کہ جنہوں نے عبادت کی اور اچھے اعمال بجا لائے ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی یعنی صحت ہے اور عافیت ہے، ایسے لوگوں کے لیے۔ دوسری تفسیر علماء نے اس کی یہ کی کہ جنہوں نے اس دنیا میں عبادت کی اور اچھے اعمال بجا لائے ان کے لیے آخرت میں بھلائی یعنی جنت ہے، یعنی دنیا میں بھی ان کے لیے خیر ہی خیر ہے اور آخرت میں بھی خیر ہے۔ یعنی دیکھیے کہ دنیا میں صحت اور عافیت اللہ ایسے لوگوں کو عطا کر دیتا ہے، اور فرمایا کہ جو دنیا میں اچھے اعمال جنہوں نے بجا لائے اور اللہ کی عبادت کی ان کے لیے آخرت میں بھی اللہ نے جنت تیار کر کے رکھی ہے۔ اور پھر تیسری بات اسی آیت کریمہ میں فرمایا کہ اللہ کی زمین وسیع ہے۔ علماء کہتے ہیں اس آیت میں ہجرت کی ترغیب ہے کہ جس شہر میں گناہوں کی کثرت ہو اور وہاں کے رہنے سے آدمی کو اپنی دینداری پر قائم رہنا دشوار ہو جائے تو یہ آیت کریمہ یہ پیغام دے رہی ہے کہ اسے چاہیے کہ اس جگہ کو چھوڑ دے اور وہاں سے ہجرت کر جائے۔ اس حصے کا شان نزول بھی علماء نے لکھا، اور وہ یہ لکھا کہ یہ آیت مہاجرین حبشہ کے حق میں نازل ہوئی، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ آیت کریمہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ہمراہیوں کے حق میں نازل ہوئی کہ جنہوں نے مصیبتوں اور بلاؤں پر صبر کیا اور ہجرت کی اور اپنے دین پر قائم رہے، اسے چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے چوتھی بات جو اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمائی وہ یہ ارشاد فرمائی کہ جنہوں نے اپنے دین پر صبر کیا اور اس کے حدود جو اللہ نے بتائی ہیں اس پر پابندی سے عمل پیرا رہے، اور جب یہ کسی آفت اور مصیبت میں مبتلا ہوئے تو دین کے حقوق کی رعایت کرنے میں کوئی زیادتی انہوں نے نہ کی، انہیں دیگر لوگوں کے مقابلے میں فرمایا بے حساب اور بھرپور ثواب دیا جائے گا۔ یہ چار باتیں اس آیت کریمہ میں بیان ہوئی، لیکن جو چوتھی بات جو بیان ہوئی وہ بڑی قابل غور ہے، اور وہ ہے صبر کرنے والے جو ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ چونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے لیے انعام بیان کیا کہ انہیں بے حساب اور بھرپور اجر و ثواب اللہ کی طرف سے دیا جائے گا۔ اور کیسے دیا جائے گا؟ آئیے میں حدیث پاک آپ کو رکھتا ہوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کے دن کا وہ منظر بیان کیا، سنیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مصیبت اور بلا میں مبتلا رہنے والے قیامت کے دن حاضر کیے جائیں گے
نہ ان کے لیے میزان قائم کی جائے گی اور نہ ان کے لیے اعمال ناموں کے دفتر کھولے جائیں گے۔ دیکھیے کتنا بڑا اجر ہے کہ فرمایا ان کے لیے کوئی ترازو، حالانکہ سب کے لیے ترازو ہوگا، لیکن جنہوں نے دنیا کی مصیبت بلا میں رہے لیکن اپنی زبان سے اف تک نہ کیا، فرمایا قیامت کے دن میرے آقا فرماتے ہیں انہیں حاضر کیا جائے گا، نہ ان کے لیے کوئی میزان یعنی ترازو اور نہ ان کے اعمال ناموں کے دفتر کھولے جائیں گے، بلکہ ان پر اجر و ثواب کی میرے آقا فرماتے ہیں بے حساب بارش ہوگی، یہاں تک کہ دنیا میں جو عافیت سے رہے، عافیت کی زندگی بسر کرنے والے جب ان لوگوں کی بے حساب اجر و ثواب کی بارش دیکھیں گے تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ عافیت زدہ جو دنیا میں تھے وہ قیامت کے دن آرزو کریں گے ان لوگوں کو دیکھ کر کہ کاش کہ وہ دنیا میں اہل مصیبت میں سے ہوتے اور ان کے جسم کینچیوں سے کاٹے گئے ہوتے تاکہ آج وہ بھی یہ اجر ثواب کا پاتے اور صبر کا اجر ان کو بھی ملتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کے علاوہ ہر نیکی کرنے والوں کے نیکیوں کا وزن کیا جائے گا، کیونکہ صبر کرنے والے ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں بے اندازہ اور بے حساب ثواب دیا جائے گا۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں عافیت نصیب فرمائے۔ اب یہ نہیں کہ ہمیں صبر، بندہ پہلے عافیت مانگے، تو یہ ہمیں دعائیں سکھائے گی کہ ہر وقت اللہ سے عافیت مانگے، اللہ ہمیں عافیت نصیب فرما، اور مصائب اور آلام آنے کی صورت میں اے مولا ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما۔ آگے ارشاد فرمایا قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین وامرت لان اکون اول المسلمین، تم فرماؤ مجھے حکم ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، اور مجھے حکم ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان بنوں۔ ان دو آیت کریمہ کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی قوم کے مشرکین سے فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی عبادت کروں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤں، اور مجھے میرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ میں سب سے پہلے اللہ کے حضور گردن رکھوں اور عبادت گزاروں اور مخلص لوگوں میں سب سے مقدم اور سبقت لے جانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اخلاص کا حکم دیا جو دل کا عمل ہے، اور پھر اطاعت یعنی اعمال جوارح کا حکم دیا، اور چونکہ علماء کہتے ہیں شرعی احکام رسول سے حاصل ہوتے ہیں اور وہی ان احکام کو پہنچانے والے ہوتے ہیں اور ان کے شروع کرنے میں یہ مقدم اور اول ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو یہ حکم دے کر تمام لوگوں کو وارننگ دی ہے، یعنی اس آیت میں وارننگ ہے، تنبیہ ہے کہ دوسروں پر اس کی پابندی لازمی ہے، اور دوسروں کی ترغیب کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا۔ یعنی اس آیت کو اگر ہم آسان کر کے سمجھیں تو یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں اور کسی کو بھی اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اور سب سے پہلے یعنی اللہ نے جو حضور کو حکم دے کر ہمیں پیغام دیا کہ ہم گردن رکھیں، یعنی جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر ہم عبادت گزار بھی ہوں اور ہماری عبادتوں میں اخلاص بھی ہو، یہ آیت میں پیغام دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، تم فرماؤ بالفرض اگر مجھ سے نافرمانی ہو جائے تو مجھے اپنے رب سے ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار قریش نے یہ کہا تھا کہ آپ اپنی قوم کے سرداروں اور رشتہ داروں کو نہیں دیکھتے کہ جو لات اور عزا جو بت تھے اس کی پوجا کرتے ہیں؟ ان کے رد میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام سے فرمایا اے محبوب آپ ان مشرکین سے فرما دیں کہ اگر بالفرض
مجھ سے اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو جائے تو مجھے اپنے رب سے ایک بڑے دن کے عذاب یعنی قیامت کے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ مراد یہ ہے یعنی کافروں کو یہ پیغام دے دیجئے کہ خدا کے عذاب سے بچنے کی کوشش کروں یا آباء و اجداد کی مخالفت سے بچوں۔ وہ آباء و اجداد مجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے۔ اگر میرے آباء و اجداد اگر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو میں ان کی وہ اسی راستے پر نہیں چلوں گا، بلکہ میں وہ کام کروں گا جو میرے رب نے مجھے جو حکم دیا ہے۔ تو یہاں سے یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آئی۔ پھر فرمایا قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ تم فرماؤ میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں خالص اس کا بندہ ہو کر، تو تم اس کے سوا جس کی عبادت کرنا چاہتے ہو کر لو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ بلا شبہ نقصان اٹھانے والے وہی ہیں جنہوں نے اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈالا۔ سن لو یہی کھلا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو آیات میں جو پیغام دیا وہ سنیے۔ فرمایا کہ حبیب آپ اپنی قوم کے مشرکین سے فرما دے کہ میں کسی اور کی عبادت نہیں کرتا، یعنی وہ بار بار حضور سے یہ کہتے تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ حضور اللہ کی عبادت کی بات کرتے ہیں، وہ لات و عزا کی باتیں کرتے ہیں، وہ ان بتوں کی باتیں کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے فرمایا آپ ان مشرکین سے فرما دیں میں کسی اور کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ خالص اللہ کا بندہ ہو کر صرف اسی کی عبادت کرتا ہوں، اور اے کفار تم اللہ کے سوا جس کی چاہو عبادت کرو۔ جب مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نے اپنے آباء و اجداد کے دین کی مخالفت کر کے نقصان اٹھایا، اب دیکھیے کیسے حضور سے باتیں کیا کرتے تھے کہ ایک تو بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور کہتے تھے کہ آپ نے انہی کو ٹھکرا دیا، یعنی آپ کے آباء و اجداد یعنی بتوں کو پوچھتے ہیں، اس دین کی مخالفت کر کے آپ نے بہت بڑا نقصان اٹھایا۔ تو دیکھیے اللہ اپنے حبیب کی طرف سے جواب دیتا ہے۔ فرمایا محبوب آپ ان سے فرمائے کہ بے شک حقیقت میں نقصان اٹھانے والے وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن میں خسارے میں ڈالا، یعنی سب سے بڑا خسارے والا نقصان والا تو وہ ہے کہ جو قیامت کے دن خسارے میں رہے۔ تو فرمایا خود گمراہی اختیار کی اس نے اور اپنے گھر والوں کو بھی گمراہی میں مبتلا کر کے وہ ہمیشہ کے لیے خود بھی جہنم میں گیا اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم میں لے گیا، اور جنت کی ان عالی شان نعمتوں سے محروم ہو گئے اگر جو ایمان لاتے تو انہیں ملتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا سنو کہ یہی کھلا نقصان ہے۔ یہاں پر ایک بات قابل غور ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ، کہ حضور آپ فرما دیں کہ تم ان سے کہو کہ جس کی چاہو عبادت کر لو، یعنی اللہ کی نہیں کرتے تو جاؤ تم جس کی چاہو عبادت کر لو۔ تو یہ جملہ جو ہے بڑا قابل غور ہے۔ تو یاد رکھیے گا اس میں کوئی ان کافروں کو شرک کی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ یہ انتہائی غضب کا اظہار کیا گیا اللہ کی طرف سے، یعنی ان کو غضب اللہ کا بتایا گیا، اور اس لیے اس غضب کے اظہار کا جو الفاظ استعمال ہوئے وہ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ، کہ فرمایا تو تم اس کے سوا جس کی چاہو تم عبادت کرنا چاہتے ہو تو کر لو۔ تو یہ غضب کا اللہ کی طرف سے اظہار کیا گیا، نہ کہ کافروں کو کھلی چھٹی دے دی گئی کہ وہ شرک کرتے رہیں اور انہیں اللہ نے اجازت دے دی۔ یہ اس کا انتہائی یہاں یہ مطلب نہیں۔ تو یہاں یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم قرآن حکیم کا نور
نور اور اس کا فیضان عطا فرما، ہمارے لیے سمجھنا سمجھانا آسان فرما، غور و فکر کی توفیق عطا فرما۔ آج ہم نے مولا کریم تیرے محبوب سے تو نے جو کہہ کر ہمیں جو حکم دیا کہ مولا کریم ہر کام میں اخلاص ہونا چاہیے، اے رب کریم ہمیں ہر عمل میں اخلاص عطا کر دے اللہ، ہماری زندگی کے ہر عمل میں اخلاص دے دے اللہ، ریاکاری بناوٹ منافقت ہم سے دور کر دے، نفاق کا بیج ہمارے دل میں ہو اس کو دور فرما دے، سارے باطنی امراض سے ہمیں شفا دے دے، ہر کام ہم خالصتاً تیرے لیے کریں اللہ، ہمیں ہر کام میں مخلص بنا دے رب کریم، ہمیں دنیا کی محبت سے بچا لے، ہم سب کے دین و ایمان کی حفاظت فرما، ہمارا خاتمہ بالایمان فرما، موت کے وقت کلمہ شریف ہماری زبان پر جاری ہو جائے اے اللہ، ہماری آخرت اچھی کر دے، ہماری موت اچھی کر دے، ہماری قبر اچھی کر دے۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں پروردگار عالم قرآن پاک کے درس کی برکت سے سب کی جھولیوں کو دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔